مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. سیالکوٹ میں احمدی برادری پر حملہ. لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوا کہ علاقہ چھوڑ دے ورنہ گھر جلا دیں گے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم بیوی بچوں کو لے کر کہاں جائیں. وہ لوگ بار بار لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر رہے تھے کہ آپ لوگ کسی اور جگہ چلے جائیں ورنہ ہم آپ کے گھروں کو بھی آگ لگا دیں گے. پہلے چند تصاویر دیکھیں گے اسکرین پر اور پھر وضاحت کریں گے. ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے. دعائیں کرو بس دعائیں کرو در یار ہی پر صدائیں کرو دعائیں کرو. یہ کہنا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کے ایک گاؤں پیرو چک کے رہائشی عمران کا، جن کا تعلق احمدی برادری سے ہے. ان کی شناخت کے تحفظ کے لیے فرضی نام استعمال کیا جا رہا ہے. 28 ستمبر کو سیالکوٹ کے تھانہ موترا میں پولیس کی مدیت میں 100 سے زیادہ افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں درجنوں افراد پر توہین مذہب، احمدی برادری کی املاک کے جلاؤ، گھیراؤ، پولیس پارٹی پر حملے سمیت دیگر الزامات عائد کیے گئے ہیں. جی بالکل. اور یہ بھی کہ سیالکوٹ پولیس کے ترجمان خرم شہزاد کے مطابق مقدمے میں نامزد 30 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ کشیدگی 21 ستمبر کو شروع ہوئی تھی جب ایک احمدی خاتون کی مقامی قبرستان میں تدفین کو روکا گیا تھا. جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان عامر محمود کے مطابق پیرو چک ضلع سیالکوٹ کے قدیم قبرستان میں گزشتہ 2.5 سال سے احمدیوں کو تدفین کی اجازت نہیں دی جا رہی اور انہیں اب دور دراز علاقوں میں جا کر تدفین کرنا پڑتی ہے. ادھر ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی کا کہنا تھا کہ پیرو چک میں امن و امان سے متعلق ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں اور پولیس اپنی کارروائی عمل میں لا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ قبرستان کے معاملے کو بھی جلد حل کر لیا جائے گا. اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے اور قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. ساری رات سوچتا رہا کہ کس جرم کی سزا مل رہی ہے. کاشتکاری سے منسلک عمران کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کی کئی نسلیں اسی گاؤں میں رہتی رہی ہیں، مگر کبھی ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے. جب بھی وہ صبح کام کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں ڈر رہتا ہے کہ کوئی مجھے گولی مار دے گا یا میری غیر موجودگی میں گھر کو آگ لگا دے گا. احمدی گھرانوں نے بی بی سی کو بتایا کہ 28 ستمبر کی شام گھر واپسی پر انہوں نے ایک جامع مسجد کے باہر کچھ لوگوں کو اکٹھا دیکھا. میں سمجھ گیا تھا کہ آج پھر حالات گڑبڑ ہے. میں وہاں سے تیزی سے آگے گھر کی طرف نکل گیا اور گھر جاتے ہی بیوی بچوں کو کہا کہ فوراً ضروری سامان سمیٹو. میرا ارادہ یہاں سے 14 کلومیٹر دور ایک گاؤں جانے کا تھا جہاں رشتہ دار رہتے ہیں. پیکنگ کے دوران انہوں نے لاؤڈ سپیکر پر اعلانات سنے جن میں ان کے مطابق احمدی برادری سے تعلق رکھنے والوں کو کھلے عام دھمکی دی جا رہی تھی کہ ہمارا علاقہ چھوڑ دو ورنہ ہم آپ کے گھروں کو آگ لگا دیں گے. ان کے بیٹے نے گلی میں شور سنا اور باہر جھانکا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے. بیٹے نے جلدی سے اندر سے کنڈی لگا لی. عمران کے مطابق ہماری ہمسائے نے میری بیوی کو آواز دی کہ بال بچے لے کر ہمارے گھر آ جاؤ. یوں میری بیوی اور بچے سیڑھیوں کے ذریعے گھر کی چھت پر پہنچے اور چھت کی دیوار پھلانگ کر ہمسایوں کے گھر چلے گئے. ان کے اس طرز عمل سے لگا کہ انسانیت ابھی دلوں میں باقی ہے. وہ خود اپنے گھر کی چھت سے گلی میں نعرے بازی کا منظر دیکھ رہے تھے. میں اس جگہ کھڑا تھا جہاں سے میں مظاہرین کو نظر نہ آ سکوں ورنہ وہ مجھے دیکھ کر مشتعل ہو سکتے تھے. وہ یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کچھ دیر نعرے لگائے اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے. میری بیوی اور بچے اس رات ہمسایوں کے گھر سوئے تاکہ کہیں آدھی رات کو پھر سے مظاہرین نہ آ جائیں، جبکہ میں اپنے گھر کی چھت پر ہی رہا. 28 ستمبر کے واقعے پر درج مقدمے میں پولیس کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کو احمدی برادری سے منسلک افراد کے خلاف مشتعل کیا گیا اور دکانوں اور ڈیروں پر آتش زنی کی گئی. تمام مظاہرین آتشی اسلحہ اور ڈنڈوں سے مسلح تھے.
मुकदमे में थानेदार ने लिखा कि जब लोगों को मुंतशिर करने के लिए जाए वकुआ पर पुलिस पार्टी पहुंची तो मुजाहिरीन पुलिस पर चढ़ दौड़े। कांस्टेबल जहीर सरवर और कांस्टेबल मोहम्मद अहमद से सरकारी SMG राइफलें छीन ली गई। नफरी की कमी के बायस उन पर फौरी काबू पाना मुमकिन ना था, लिहाजा मजीद नफरी तलब करने के लिए बजरिया वायरलेस पुलिस कंट्रोल रूम राब्ता किया गया, जिसके बाद इमदादी पुलिस नफरी मौके पर। इनाज़े आखिर कैसे शुरू हुआ? FIR के मुताबिक 21 सितंबर को गांव पीरोचक में एक अहमदी खातून की वफात के बाद उनकी तदफीन में रुकावट डाली गई थी और अहमदी बरादरी के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और दुश्मनी को फ़रोग़ देकर अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब कर दी गई थी। जमाते अहमदिया पाकिस्तान के तर्जुमान 2022 में सियालकोट की ज़िली अमन कमेटी की सिफारिशात का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस कब्रिस्तान की अलॉटमेंट क़याम पाकिस्तान के बाद अहमदियों को हुई थी। यहाँ पहले से आबाद दीगर मसालिक से वाबस्ता मकामी बरादरी को दूसरे मसालिक के अफराद ने अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया, तो जमाते अहमदिया के अफराद ने इंसानी हमदर्दी के तहत उन्हें अपने कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त दी, जो 2022 तक जारी रही। यूं इस कब्रिस्तान में अहमदी बरादरी की कब्रों की तादाद 220 है, जबकि दीगर मसालिक के 100 के करीब अफराद दफन हैं। इनका कहना था कि पेरोचक में कब्रिस्तान के मसले पर 3 सालों से कशीदगी चली आ रही है और कब्रिस्तान में तदफीन पर गैर कानूनी पाबंदी आयद है। ज़ली इंतज़ामिया मामले का कोई फ़ैसला नहीं ले पा रही। 3 साल पहले अमन कमेटी को इस मामले की छानबीन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसने महकमा रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी चेक किया और 14 नवंबर 2022 को जारी करदा अपनी रिपोर्ट में ये तस्लीम किया है कि यहाँ पर ज़्यादा तादाद में अहमदी बिरादरी की कब्रें हैं। दूसरी तरफ DPO सियालकोट फैसल शहजाद का कहना है कि थाना मोतरा के इलाके पेरोचक में कशीदगी के बाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से अमनो अमान बहाल हुआ और अब तक 250 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने बताया कि पेरोचक में साबिका रंजिश के बायस 2 ग्रोहों में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि बाज़ निजी अमलाक को भी जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा है। उनका कहना था कि पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाकर अमनो अमान बहाल कर दिया, जबकि हमलावर गिरोह के 31 नामजद और मुतअद्दिद नामालूम अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके अब तक 17 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने वाज़े किया है कि किसी भी फर्द या ग्रोह को कानून हाथ में लेने और अमन खराब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। ख्याल रहे ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता बरस हुकूमत के कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक NCRH ने अक़लियतों के हुकूक के बारे में एक रिपोर्ट शाया की, जिसका उन्वान था मॉनिटरिंग द प्लाइट ऑफ द अहमदिया कम्युनिटी। रिपोर्ट के मुताबिक सन 1984 से 2024 तक अहमदी बरादरी के 280 अफराद सिर्फ मजहबी अकीदे की वजह से कत्ल किए जा चुके हैं और 415 दीगर अफराद अपने अकीदे की वजह से हमलों का निशाना बने हैं। अहमदी बरादरी अगर जिंदा होते हुए महफूज नहीं तो मरने के बाद भी उन्हें वो हिफाजत नहीं मिलती जो कि रियासत की जिम्मेदारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक के आदादो शुमार 9 माह का अगर जायजा लिया जाए तो ये काफ़ी परेशान कुन है। रिपोर्ट के मुताबिक 39 मामलात में तदफीन के बाद अहमदी बरादरी के अफराद की लाशों को कब्रों से निकाल लिया गया। 99 मामलात में कब्रों की बेहुरमती की गई और 96 केसेस में अहमदी बरादरी के अफराद को मुश्तरका कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त नहीं दी गई। ट्रैक्टर जी ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ। पाकिस्तान में आए दिन आती हैं कहीं ना कहीं से कि जहाँ पे शहरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो पामाल होते हैं। हमारा आइन कहता है कि सब शहरी बराबर हैं,
چاہے وہ مذہبی اکثریت میں ہو یا اقلیت ہوں، اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں. لیکن ایک برادری ایسی ہے جو مسلسل فیل کرتی ہے کہ ہم پرسیکیوشن کا شکار ہیں، ہم نہ زندہ محفوظ ہیں نہ مر کر محفوظ ہیں. بات ہے احمدی برادری کی، اور رپورٹ آئی سیالکوٹ کے گاؤں پیرو چک سے، جہاں 21 ستمبر کو ایک خاتون کی وفات ہوئی. ان کی تدفین جب کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پہ رکاوٹ ڈالی گئی، اور پھر احمدی برادری کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کی اور لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی. یہ معاملہ کئی دن تک وہاں چلتا رہا، اور پھر 28 ستمبر کو وہاں پہ ایک ہجوم جمع ہوا. وہ ڈنڈے لے کر آئے، وہ اٹیک کرنا چاہتے تھے، انہوں نے لاؤڈ سپیکر استعمال کیے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے دھمکیاں دیں کہ آپ یہاں اس علاقے سے نکل جائیں ورنہ پھر نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اب یہ واقعات ہمارے ہاں نئے نہیں ہیں، یہ افسوسناک واقعات ہیں، بار بار ہوتے ہیں. لیکن اس واقعے میں جو رپورٹنگ سامنے آئی ہے، میں نے BBC کی رپورٹ بھی دیکھی، اس میں پولیس نے بڑی بروقت کارروائی کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ جو مشتعل ہجوم جلاؤ گھراؤ کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو دکانوں کو جلانا چاہتا تھا، اس کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی. لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، پولیس آؤٹ نمبر ہوتی ہے، اور اس کیس میں بھی یہ تھا کہ انہیں لگا کہ ہم نہیں سنبھال پائیں گے، تو انہوں نے مزید نفری وہاں پہ طلب کی. وہ وہاں پہنچی اور پھر مظاہرین کو انہوں نے منتشر کیا اور سچویشن پر قابو پایا. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے، بیان سامنے آیا ہے DPO سیالکوٹ کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی 250 لوگوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے ہیں، 17 ملزمان ہم نے پکڑ لیے ہیں، اور دیگر کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. اس سے تھوڑا سا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہے، اور جہاں پہ آفیسرز اچھے ہوں، ان میں حوصلہ ہو، تو وہ انٹروین کر کے فتنہ فساد خون خرابہ اس سے بچا بھی لیتے ہیں. جس قبرستان پہ تنازع ہے اس میں احمدی برادری کا کہنا ہے کہ اکثریت ہماری یہاں پہ دفن ہے، وہاں پہ دیگر لوگ بھی ہیں، لیکن اس کا تصفیہ ہونا باقی ہے، کیونکہ 3 سال سے وہاں پر ان کو کسی کو دفنایا نہیں دیا جا رہا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، تھوڑا سا مختصر سا میں آپ کے سامنے جائزہ پیش کرتا ہوں. قومی انسانی حقوق کمیشن کہتا ہے کہ پچھلے 40 برس میں کوئی 280 احمدی شہری اپنے عقیدے کی وجہ سے اس ملک میں قتل ہوئے ہیں. کوئی 215 احمدی شہریوں کو ان کے عقیدے کی وجہ سے حملوں کا نشانہ بنایا گیا. اگر ہم صرف سن 2023 کی بات کریں تو اس کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران کوئی 39 ایسے واقعات ہوئے جب احمدی شہریوں کی جو لاشیں ہیں تدفین کے بعد قبرستان سے نکال لی گئیں. 99 واقعات ایسے جب ان کے قبروں کی بے حرمتی کی گئی، اور پھر 90+ واقعات ایسے ہیں جبکہ ان کو قبرستانوں میں تدفین کرنے سے منع کیا گیا. یہ ایک ہمارے ہاں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بعض علاقوں میں ایک روش ہے جس سے پاکستان بدنام ہوتا ہے، ان شہریوں کا عدم تحفظ ہوتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں، ہمارے ہائر لیول پہ ان ایشوز پہ سب لوگ بات کرنے سے گھبراتے ہیں. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو اس ایشو کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں. اور جس طرح سیالکوٹ پولیس نے اس واقعے میں اپنی بروقت کارروائی کی ہے، اگر قانون اس طرح سے حرکت میں آ جائے تو بہت ساری معصوم جانیں شاید بچ جائیں. خود غرضی، نفرت اور خدا سے دوری انسان کو وحشی بنا دیتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کمانے نکل پڑتا ہے. جن جن ہاتھوں نے یہ ظلم عظیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انہی ہاتھوں سے کھینچ کر جہنم میں پھینکے گا انشاءاللہ. اللہم مزقہم کل ممزق فسحقہم. اور دوسری طرف جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و مددگار ہوگا، ان کی ساری پریشانیاں، تکلیفیں اور دکھ دور فرمائے گا انشاءاللہ. خلیفہ وقت ان کے لیے لمحہ لمحہ دعا کرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے نقصان کی تلافی فرمائے گا، لیکن جنہوں نے یہ ظلم کمایا ہے ان کی نسلیں اس کو بھگتیں گی، یہ ہمارا یقین ہے انشاءاللہ. اے بے وقوفو، اے کن ذہنو، اے بے بصیرت لوگو، اے ناعاقبت اندیشو، نہ کرو اپنے آپ پر اتنا ظلم. جماعت احمدیہ کے پیچھے خدا ہے، خلیفہ وقت ہے تمہارے پیچھے. اس وقت کوئی بھی نہیں ہے جس نبی کا نام لے کر تم یہ ظلم کرتے ہو، وہ بھی تم جیسوں کے یہود سے تشبیہ 1400 سال پہلے دے گئے تھے، اور تم لوگوں کو ناری فرما گئے تھے. پیرو چک سیالکوٹ میں جماعت احمدیہ پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، دنیا دیکھے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کا کیا حشر کرے گا. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمان
مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین.